کیونکہ 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے. پوچھیں گے اس کے امپلیکیشنز کے بارے میں بھی پوچھیں گے, اس کے متھ کے بارے میں بھی سر سے جانیں گے, اور پیراڈاکسز کے بارے میں بھی سر میں آپ سے جانوں گا. سر فیمیلز پہ بھی نا پابندیاں بڑی لگائی جاتی ہیں, خاص طور پہ جو پریگننٹس ہوتی ہیں وومن, ان کے اوپر, یا دوسرے مرد حضرات ہیں ان کے اوپر بھی. جو سورج گرہن یا چاند گرہن کا سین کریٹ ہوتا ہے اس کائنات میں, قیامت کا دن جس دن قیامت طاری کی جائے گی یا قیامت برپا کی جائے گی, اس دن روشنی اس طرح کی ہوگی. جب سورج گرہن لگتا ہے تو روشنی ایک زوڈیک سائن کو, ایک سٹار کو, ایک چیز انہوں نے بتائی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے کا چانسز ہے نا, وہ ہے ایریز, جیمنائی, ورگو, کیپریکون اور پائسس کو. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی, جو کہ ایسٹرو پامسٹ, رنگ روشنی, خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اگر ہم ان سے سماجی معاملات پر بات کریں یا معاشرتی معاملات پر بات کریں تو ان سے ہم ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں. آج کا ٹاپک بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر میں ان سے بات کروں گا, آج بڑا زبردست ناظرین ٹاپک ہے. اس ویڈیو کا آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے, کیونکہ 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے. یہ میرا خیال ہے چند لوگوں کو پتہ ہوگا اور چند لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا, تو آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں. آج جو ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ہم جو بات کریں گے, ہم اس کے جو سورج گرہن لگ رہا ہے اس کے پلس پوائنٹ بھی پوچھیں گے, اس کے امپلیکیشنز کے بارے میں بھی پوچھیں گے, اس کے متھ کے بارے میں بھی سر سے جانیں گے, اور پیراڈاکسز کے بارے میں بھی سر میں آپ سے جانوں گا. یعنی کہ میں اگر آسان ورڈ میں بات کروں کہ جو لوگوں کے دلوں میں خوف و طاری پیدا ہوا ہے کہ جی ایسے ہو جائے گا, تسی اس دن نان نہیں کھانا, تسی اس دن لسی نہیں پینی, مطلب سورج گرہن لگ رہا ہے جی, کوئی ایسا کام نہیں کرنا. مطلب عورتوں پہ بھی بلا وجہ کی ایک تہمتیں لگائی جاتی ہیں. سر فیمیلز پہ بھی نا پابندیاں بڑی لگائی جاتی ہیں, خاص طور پہ جو پریگننٹس ہوتی ہیں وومن, ان کے اوپر, یا دوسرے مرد حضرات ہیں ان کے اوپر بھی. سر قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں, سورج گرہن, چاند گرہن کے بارے میں, آپ اس میں کیا لوگوں کو گائیڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا ٹاپک, بہت زبردست, اور انٹرو بڑا اچھا آپ نے دیا. میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے کمپلیٹ پیراڈائم اس کی جو ہے, پورا ماڈل جو ہے وہ بتانا ہے آپ کو, آپ کے ویورز کو. تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایسٹرالوجی جو ہے اٹس اے لینگویج. پراپر پیراڈائم میں جانے لگا ہوں. جی سر. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں, آپ نے جیسے بتایا, اور احادیث میں بھی جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے. بیسیکلی جو سورج گرہن یا چاند گرہن کا سین کریٹ ہوتا ہے اس کائنات میں, بہت کم لوگوں کو شاید یہ پتہ ہو. جو پڑھے لکھے لوگ, جو سمجھتے ہیں, جو عقل شعور رکھتے ہیں, جو تحقیق کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے اندر, انہوں نے ضرور اس چیز کو جانا ہوگا. قیامت کا دن جس دن قیامت طاری کی جائے گی یا قیامت برپا کی جائے گی, اس دن روشنی اس طرح کی ہوگی. جب سورج گرہن لگتا ہے تو روشنی کائنات کی اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے سین سے, اس طرح کے منظر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل جو ہیں, نمازیں جو ہیں وہ ادا کی ہیں. نماز خسوف اور نماز کسوف, سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے یہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں. یہ نوافل ہوتے ہیں. استغفر اللہ بھی پڑھا جاتا ہے, استغفار بھی کیا جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ واقعی یہ ہوتا یہ ہے کہ سورج اور چاند, میں عام لفظوں میں سمجھاتا ہوں, سورج اور چاند آمنے سامنے جب آتے ہیں تو جس کی روشنی جو ہے اس کا انعکاس ہوتا ہے, ریفلیکٹ ہوتی ہے, تو وہ دن کے وقت ہو تو سورج گرہن ہوتا ہے اور رات کے وقت ہو تو چاند گرہن ہوتا ہے. یہ موٹے الفاظ میں نے سمجھا دیا. ویسے اس کی سائنٹیفک جو ریزننگز ہیں یا سائنٹیفک اس کی جو نریشن ہے, انٹرپریٹیشن, وہ اور ہے, مگر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ ہے. اچھا, اس سے اتنا ہی صرف خوفزدہ ہوں کہ یہ اس دن کا ایک منظر ہے جس کو قیامت کا دن اللہ رب العزت نے فرمایا. باقی جو رہ گئی بات اس سے جڑے ہوئے متھ یا اس سے جڑی ہوئی پیراڈاکسز, متھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے.
اس سے ریلیٹڈ جو مت ہیں وہ یہ ہیں کہ جی جو سو کالڈ جعلی عامل نجومی پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، گلی محلوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے، دوسرے معنوں میں ڈر کا بزنس کر کے جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہ کوئی جنات کا اثر ہو جائے گا، یہ جو گرہن ہوتا ہے اس میں جنات اترتے ہیں، اس میں بدروحیں اترتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو. آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا ایسا ہو جائے گا، آپ یہ کام کریں گے تو برا ہو جائے گا، آپ یہ کام بچے کا رشتہ کریں گے تو برا ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو برا. بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب اللہ رب العزت سے آپ کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ استغفار کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جتنی ڈیوریشن میں گرہن لگا ہوا ہو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاملات ٹھیک رکھتا ہے. جب آپ نے اپنا آپ اللہ رب العزت سے جوڑ دیا تو پھر آپ کو کسی اور کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسٹرالوجی جو ہے یہ ایک علم ہے، ٹھیک ہے، کوئی روحانی علم نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک دنیاوی علم ہے جو غلط بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایٹ ٹائم صحیح بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے منہ سے صحیح بات نکلوانا چاہے گا تو نام ایسٹرالوجی کا آ جائے گا، بات منہ سے صحیح نکل جائے گی، کام پروردگار کا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح چیز آپ سے نہیں سنوانا چاہ رہا کہ یہ چیز پھیلے تو صحیح چیز سمجھتے ہوئے بھی آپ غلط کیا بیٹھیں گے، نام ایسٹرالوجی کا آئے گا، مرضی اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اس پہ مکمل یقین کرنا ایسٹرالوجی پہ شرک ہے. مگر ایسٹرالوجی کے ساتھ ایک سائنس ہے ایسٹرونومی، ٹھیک ہے، جو ایسٹروناٹس یوز کرتے ہیں، جو خلا باز خلا نورد جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اور ناسا جو ادارہ بنا ہوا ہے وہ بیسیکلی اسی کام کے لیے، اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں مگر یہ ایسٹرونومی کو اور کسی حد تک ایسٹرالوجی کو بھی وہ دیکھتا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ معاملہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا. پاکستان میں جو سورج گرہن ہے وہ لگ رہا ہے 25 اکتوبر کو دوپہر کو 1:58 پہ شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 4 گھنٹے تک اٹ ول لاسٹ، 4 گھنٹے رہے گا یہ. ٹھیک ہے. اس دوران آپ نے جو ہے وہ استغفار کی کثرت کرنی ہے اور نماز کسوف اور خسوف جو ہے وہ دیکھیے آپ، وہ آپ نے پڑھنی ہے. استغفار کے نفل جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا کمپلیٹ پیراڈائم جو ماڈل جو بنے گا ہم دیں گے اس کے لیے زوڈیک سائنس کے لیے. اچھا، یعنی ساروں کے لیے ایفیکٹ جو ہے وہ تو آتا ہے، مگر ضروری تھوڑی ہے کہ وہ نیگیٹو ایفیکٹ ہے یا سارا ہی پازیٹیو ہے. اس کی اپنی اپنی جو ہیں وہ جگہیں ہیں اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ وہ ہے معاملہ. جس طرح ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی اگر خواتین پریگننٹ ہیں تو چاند گرہن میں یہ نہیں کریں، سورج گرہن میں یہ نہیں کریں. کسی حد تک ان کی بات یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ اس وقت ریڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہوتی ہیں، ہیوی ہوتی ہیں، تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے مگر ویسے نہیں آتا جیسے وہ عاملین جاہلین لوگوں کو سمجھاتے ہیں. وہ چیز نہیں ہے. اس کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں نریٹ کیا کہ سورج گرہن جو ہے وہ ہوا تو جن آ گئے، چاند گرہن ہوا تو پریاں اتر آئیں. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی ہے ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹ حرف برف وہ کی ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے. اور اللہ رب العزت نے استغفار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کہا. استغفار کریں، صدقات دیں اور جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، عام زندگی ہو، مشکلات کو ہمیشہ صدقہ ٹالتا ہے. اچھا سر، اگر یہ پاکستان کا آپ نے ٹائم بتایا، اب باہر کے ممالک والے لوگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کے جب پاکستان کا 1:58 آپ نے بتایا، کیا وہ بھی کوئی کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، اور اس ٹائم اگر پاکستان کا یہ ٹائم ہو رہا ہے ان کی طرف چاند نکلا ہوا ہے، کیا وہ بھی یہی چیزیں مطلب امپلیمنٹ کریں گے ان پہ بھی؟ دیکھیں اب امریکہ کا اور ہمارا تقریباً 9 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ 9 گھنٹے پیچھے چلتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. وہ اپنے ٹائم کو پاکستان کے ٹائم سے اگر مثال ہے وہ ملا رہے ہیں، گرین وچ ٹائم کو نہیں لے رہے ہیں،
تو پھر پاکستان کے ٹائم سے 9 گھنٹے پیچھے چلے جائیں. اچھا یعنی اپنا ٹائم ڈفرینس جو ہے اس کو دیکھ لیں نا, ٹھیک ہے. جو پاکستان کا حساب ہے اس سے پیچھے اچھا چلے جائیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے آگے جانا ہے وہ آگے چلے جائیں. پاکستان میں اس وقت لگ رہا ہے 4 گھنٹے وہ رہے گا. اچھا یہ نظر آئے گا آپ کو پاکستان میں, افغانستان میں, آذربائیجان میں, رشیا میں نظر آئے گا, ازبکستان میں نظر آئے گا, کرغزستان میں نظر آئے گا, گلف کے کچھ ایریاز میں آپ کو نظر آئے گا, یورپ میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نظر نہیں آ رہا اس کے اثرات نہیں ہیں, اثرات پورے کائنات میں. بیسیکلی سر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں ہوتا غور سے سورج کو؟ اس کے یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ دیکھنا غلط ہے, کیونکہ آپ کی آئی سائٹ کے اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اس کا آتا ہے. ڈائریکٹ نہیں دیکھنا چاہیے, ایکس رے رکھیں یا کوئی فلم جو ہے اس طرح کی تھن بیچ میں رکھیں کہ آپ, یا کوئی اینک لگائیں اس طرح کی ڈارک شیشوں. دیکھنا ضروری ہے اس کو اینک لگا کے؟ دیکھنا ہے, کئی لوگ آپ کو پتہ دیکھنے کے شوقین بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں صحیح ہے کیا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو ان کا پھر ہوتا بھی ہے ویسے چیزیں آ جاتی ہیں ان کے آگے؟ پھر کون سی چیزیں؟ مطلب کوئی جیسے نشان پڑ گیا, کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے, اس کو دیکھنے سے آئی سائٹ چلے گئی؟ نہیں, اگر ڈائریکٹ دیکھیں گے تو افیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پروٹیکٹیو میئرز اس کے لے کے دیکھیں گے تو پھر کوئی اس کا کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے اس کی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جو اس کے امپیکٹس ہیں ایسٹرالوجی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایریز کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے. ایریز والے جو ہیں اس کے لیے, ان کے لیے اس سورج گرہن میں کچھ چیزیں ضروری ہیں, وہ میں بریفلی بتا دیتا ہوں. آپ کے معاملات جو ہیں آپ کی اولاد کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں. اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے ایریز والے, ٹھیک ہے, کیونکہ اولاد سے پیاری چیز اس کائنات میں اللہ نبی کے بعد ماں باپ کے لیے کوئی نہیں ہوتی. اولاد کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک رکھنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. ٹورس والوں کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ٹورس والے جو ہیں جن کے شادی بیاہ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جو چل رہے ہیں, ان میں مطلب پرابلم اس طرح کی آ سکتی ہے کیونکہ یہ اسکارپیو کے اندر لگ رہا ہے, عقرب کے گھر میں جو ہے نا یہ لگ رہا ہے. تو عقرب تھوڑا سا جو جس کا لارڈ مارس ہے, مریخ ہے, وہ تھوڑا سا سختی میں آ جاتا ہے. سختی سے مراد یہ کہ اس کے اوپر اینگل, ہیٹ اور پاور اس طرح کی پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا دباؤ میں ہوتا ہے. تو جو یہ لوگ ہیں ایریز والے, یہ بھی خیال رکھیں. اور جو ٹورس والے ہیں وہ رشتے جن کے ہونے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان رکھیں. جن کی منگنی ہوئی ہے یا جن کا نکاح ہے وہ اپنے لائف پارٹنرز یا کاؤنٹر پارٹس جو ہیں آپ کے, ان کے ساتھ بات چیت میں احتیاط رکھیں, تلخی لہجے میں پیدا نہ ہونے دیں. اس کے بعد جیمنائی والے جو ہیں وہ پارٹنرشپس کے اندر, یعنی جو بزنس والے لوگ ہیں وہ اپنے بزنس والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو کول رکھیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2.5-3 دن پہلے اور 2.5-3 دن بعد تک جو ہے اس کا اثر, اس کی ریڈیشنز کا اثر رہتا ہے. تو ریڈیشنز باڈی کے اوپر اثر کرتی ہیں, باڈی کی انرجی کو چینج بھی کرتی ہیں, مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرتی ہیں. وہ جس کا نام وہ عاملین جاہلین دے دیتے ہیں نا کہ جی جادو ہو گیا اور یہ ہو گیا, یہ انفیکٹ باڈی انرجیز کو ریڈیشنز جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں میں ان کو بتا رہا ہوں آپ کے آڈینس کو. اس کے بعد جو کینسیرینز ہیں وہ بھی اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھیں, اور ایموشنز جو ہیں ان کا اظہار اپنے ارد گرد جو دوست احباب ہیں, اندر کی جو چیز ہے, اگر کسی پہ کوئی غصہ ہے, رنج ہے, کوئی تکلیف ہے, اس کا اظہار نہ کریں. اچھا اس ویٹ کر لیں 2-4 دن. ہاں ویٹ کر لیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سورج گرہن یا چاند گرہن لگنے سے 1 ماہ پہلے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے اور 1 ماہ بعد تک رہتا ہے. مگر جس ایسٹرالوجی کو میں فالو کرتا ہوں اس میں یہ مطلب اس میں نیگیٹیوٹی کچھ نہیں. بہت ساری نا فضول چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے بنائی ہیں, جی منگلک ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی کسی دن ہم ویڈیو کریں گے آپ کے ساتھ. تو یہ جو ہے اٹس نتھنگ, گھبرانے کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے, استغفار کریں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں لیو کی. لیو والے جو ہیں سفر کا جو معاملہ ہے اس کے دوران کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا ایوائڈ کر لیں. اگر ان ایوائڈیبل ہے تو ضرور کریں, وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز جو ہے کوشش یہ کریں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ باڈی کے اوپر اس کی ریڈیشنز اثر کرتی ہیں. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیں,
خود ڈرائیو نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو. ورگو جو ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ملک سے باہر ہمارے پاکستانی جو ہیں, جو پاکستان سے باہر ہیں, وہ اپنی جو جابز ہیں ان کے حوالے سے یا اپنے جو بزنسز ہیں ان کے حوالے سے ان 4 گھنٹوں میں 4 سے 5 گھنٹوں میں کوئی میجر ڈیسیژنز نہ لیں. ٹھیک ہے, جاب سے ریلیٹڈ ہے یا بزنس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی لبرا. لبرا والے جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے کہ جو چیریٹی والے ہیں نا معاملات, جو لوگ چیریٹی میں ہیں لبرا والے, وہ چیریٹی کے معاملات کے اندر تھوڑا احتیاط اس طرح سے کریں کہ جہاں پہ جو چیریٹی کر رہے ہیں کسی کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اس چیز کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھیں. کسی کے اوپر اگر آپ نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو اس کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. اس ٹائم کے اندر یہ 2 4 5 دن کا جو ٹائم آئے گا اس میں آپ جو ہے وہ خود انوالو ہو جائیں اس کے اندر. اسکارپیو والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پرابلم میں اس میں آتے ہیں اور ان کو زیادہ استغفار کرنی چاہیے, صدقات زیادہ دینے چاہیے. صدقات بھی میں بتا دیتا ہوں. تو اسکارپیو والے جو ہیں ان کا جو ہے کیا کہنا چاہیے, سیلف رسپیکٹ, عزت نفس جو ہے ان کی عزت وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے ان کی زبان کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو لائف پارٹنر ہے اس سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. مدر ان لا سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے وہ آ سکتا ہے اسکارپینس کو, چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں. ٹھیک ہے. اور بزنس ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اسکارپینس کے, وہ اگر اس دوران اپنا کوئی ڈیسیژن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ڈیسیژن نہیں لے پائیں گے ڈیو ٹو دا ریڈیشنز, جو بھی ریڈیشنز ہیں اس وقت اس کی وجہ سے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس جو ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے لوز ہو سکتے ہیں, یعنی اپوائنٹمنٹس جو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں وہ مس کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ کیجئے گا کہ اس ٹائم کے اندر باڈی کی انرجی کو اس لیول پہ نہ گرنے دیں کہ اپنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے آپ اس کو فلفل نہ کر سکیں. کیپریکونینز جو ہیں, کیپریکونینز بھی تھوڑے سے جس طرح اسکارپینس کا ایشو ہے, ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں ان کا دھیان رکھیں, اس کے لیے دعا کریں, اپنی ہیلتھ کے لیے دعا کریں, صدقات جو ہیں وہ دیں, خاص طور پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. باقی مطلب ایز سچ جو ہے وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. یہ خاص ٹائم بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بھی اور زیادہ قریب کرنے کا بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنی جو بھی مشکلیں مصیبتیں ہیں ان کو ہم اللہ کے آگے بیان کر کے تو ریلیف لیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد ایکویریس آ جاتا ہے جی. ایکویرینز جو ہیں وہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اندر تھوڑا سا تحمل کا, بردباری کا, پیشنس کا مظاہرہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ اس ٹائم کے اندر نہ رکھیں کیونکہ اختلاف ہونے کے چانسز ہیں. ریڈیشنز کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, یہ کوئی جادو کے اثرات نہیں ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. جادو یہ جو عاملین جاہلین ہیں, عاملین کاملین ہوتے ہیں اور ایک عاملین جاہلین ہوتے ہیں. تو یہ عاملین جاہلین جو ہیں یہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کوئی سریاں منگوا لیتے ہیں, کوئی کہہ دیتے ہیں کہ الو کا خون لے آؤ یا وہ بندر کا پنجہ لے آؤ, یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لا کے اوپر سے پہلے ہی بندہ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہوا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزوں کے نام لے کے اور زیادہ ڈاؤن کرتے ہیں. تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں آپ کی پلیٹ فارم سے ان کو بے نقاب بھی کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اچھا, تو یہ لاسٹ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پائسز کا. پائسینز جو ہیں ان کو ان کے جو کو ورکرز ہیں, جو ان کے ساتھ جو خاص طور پہ بزنس کر رہے ہیں, کو ورکرز کی طرف سے تھوڑے سے ایشوز جو ہیں وہ فیس کر سکتے ہیں. وہی بات آ جاتی ہے کہ ریڈیشنز کے اندر انفلوئنس کے اندر آ کے اگر زیادہ بولیں گے, غصے کا اظہار کریں گے, تو جو کو ورکرز ہیں
وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. کسی کا بزنس پارٹنرشپ چل رہی ہے تو اگر غصہ آ گیا تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. کو ورکرز یعنی آپ کے جو ملازمین ہیں, اچھا ملازمین, ٹھیک ہے, وہ ان کی طرف سے, وہ تو پارٹنرشپ ہے نا, وہ تو پارٹنر ہوگا. یہ کو ورکرز کا تو ہو گیا, میں کہا پارٹنرشپ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اگر پارٹنرشپ والے ہیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. اگر سول پروپرائٹر ہیں, اکیلا کام اکیلا کر رہے ہیں یا اکیلی کر رہی ہیں خواتین, تو ان کو خیال رکھنا ہے اس چیز کا. اچھا یہ تو ہو گیا, ہم نے ایک اوور ویو دیا اس کا. اب ہم بات کرتے ہیں جو صدقات ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ نے استغفر اللہ اور جو نمازیں ہیں وہ ادا کرنی ہیں. صلاۃ التسبیح جو ہے اب وہ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صلاۃ التسبیح جو ہے وہ 4 رکعت کی نماز ہے, وہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اب وہ ورد کر سکتے ہیں ان کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کا ورد کرتی رہیں, خاص طور پہ وہ خواتین جو پریگنینسی میں ہیں, جنہوں نے کنسیو کیا ہے, وہ یہ کرتے رہیں. پیرنٹس دونوں یہ پڑھتے رہیں. اور اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ 2-3 ہیں, وہ آپ کریں. ایک تو چاول جو ہے 1 کلو, 10 کلو, یہ سارے زوڈک سائن کب بتا رہے ہیں؟ میں اوور آل بتا رہا ہوں جو صدقات ہیں, ٹھیک ہے, وہ کریں. اس کے بعد باجرہ ہے, اس کا گندم ہے, یہ اپنی توفیق کے حساب سے جو ہے نا. باجرہ کئی لوگوں کے مائنڈ میں یہ آیا ہوگا, باجرہ لوگ صبح نا پرندوں کے لیے بھی رکھتے ہیں, کیا وہ بھی صدقے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے جی, بالکل. پرندوں کو بھی صدقہ دیا جاتا ہے, پرندوں کو بھی صدقہ دیا جاتا ہے. پھر ٹوٹا چاول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے, وہ اور باجرہ مکس کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. گندم دے سکتے ہیں, چاول میں نے بتا دیے ہیں. اس کے بعد چنے کی دال جو ہے وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کا رنگ پیلا ہے, سورج کا رنگ بھی گولڈن یلو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. گندم بھی پلاہٹ کی طرف ہے, یعنی جو پیلے رنگ سے ریلیٹڈ ہے نا چیزیں. اور ماش کی دال جو یلو کلر کی چیز ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ دیں, ٹھیک ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی بلائیں جو کہتے ہیں وہ عاملین جاہلین, وہ جی ٹل جائیں گی. اور میں یہ بولتا ہوں کہ جو ریڈیشنز کا نیگیٹو اثر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ پہ نہیں آنے دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. سر یہ گرہن آتا کیوں ہے؟ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ چاند سورج جب سامنے آتے ہیں, آمنے سامنے, تو یا وہ چاند کا عکس ہوتا ہے یا وہ سورج کا عکس ہوتا ہے. بیسیکلی جو چاند ہے وہ ڈرائیو تو روشنی سورج سے ہی کر رہا ہے نا, چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف یہ سائنٹیفکلی یہ جب آمنے سامنے آتے ہیں خاص اینگل پہ تو گرہن لگ جاتا ہے. 1 سال میں کتنی دفعہ گرہن لگتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. پچھلے سال 2021 جو ہے اس میں بلڈ مون جو ہے وہ بھی آیا تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جوز ہیں, جو یہودی ہیں, ان کے لیے یہ بڑی خوفناک بات سمجھی جاتی ہے بلڈ مون آنا. پچھلے سال 4 یا 5 گرہن لگے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے, اور اس سال بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال میں صرف 1 گرہن چاند کا لگے گا, 1 سورج کا لگے گا. ڈپینڈ کرتا ہے چاند کی اور سورج کی موومنٹ, پلانیٹری پوزیشنز کیسے کیسے ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے گرہن. جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین آپ دیکھیں کتنا زبردست ڈاکٹر محمد علی صاحب نے ایک زوڈیک سائن کو, ایک سٹار کو, ایک چیز انہوں نے بتائی ہے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں اپنے عزیزوں کارم میں, تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو جو ہے پہنچے. اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے کا چانسز ہے نا وہ ہیں ایریز, جیمنائی, ورگو, کیپریکون اور پائسس کو. تو ان لوگوں کو خاص طور پہ تاکید میں یہ کروں گا, جو صدقات میں نے بتائے ہیں وہ بالکل احتیاط کے ساتھ دیں. اور جو وظائف ہیں, جو ذکر اذکار ہے, جو توبہ استغفار ہے, وہ ضرور کریں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ایریز, جیمنائی, ورگو, کیپریکون اور پائسس, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک جو دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, آپ بھی بتائیے گا. اور 25 اکتوبر کو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اللہ حافظ.